والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ سارے ساتھی بابا سے بلند محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، آج کی سالانہ عظیم الشان سیرت سالار ختم نبوت، سیرت سالار اعظم ختم نبوت و استحکام پاکستان کانفرنس آپ کے علاقہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میرے بعد آپ حضرات کے سامنے آج کے اس خوبصورت عنوان سے اہل سنت والجماعت کے مرکزی اور صوبائی قائدین خطاب فرمائیں گے۔ میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی کے قدر، خلاق عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے 1,24,000 کم و بیش 44,000 انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات میں ابھی بھیجا نہ تھا کہ خلاق عالم نے عالم ارواح کے اندر ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ اس جلسے کے اندر خلاق عالم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو جمع کیا، جہاں جناب آدم علیہ السلام کی روح موجود تھی، جہاں جناب نوح نجی اللہ کی روح موجود تھی، جہاں جناب ابراہیم خلیل اللہ کی روح موجود تھی، جہاں جناب یعقوب علیہ السلام کی روح موجود تھی، جہاں جناب یوسف علیہ السلام کی روح موجود تھی، جہاں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی روح موجود تھی، جہاں جناب عیسیٰ روح اللہ کی روح موجود تھی۔ تمام کے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے خلاق عالم نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام میں خلاق عالم نے فرمایا، اے انبیاء کی ارواح، آج آپ کو جمع کرنے کا مقصد میرا ایک آپ سے عہد و پیمان لینا ہے، میں نے آپ سے ایک وعدہ لینا ہے۔ ربا، ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے ارواح انبیاء، آپ سے وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھیجنے کے بعد میں ایک اپنا محبوب اور اپنا لاڈلا پیغمبر بھیجوں گا۔ آپ کو بھیجنے کے بعد میں اپنا ایک رسول بھیجوں گا۔ جب میرا وہ رسول تمہارے دور نبوت میں آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں کام دے رہا ہوں، اگر وہ میرا رسول تمہارے دور نبوت میں آ جائے، تم نے اپنی نبوت کا اعلان چھوڑ کر میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کرنی ہوگی۔ تم نے اپنے کلمے کو چھوڑ کر میرے پاک پیغمبر کے کلمے کو پڑھنا ہوگا۔ صرف تم نے نہیں بلکہ آپ نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جو آپ کے صحابی بن چکے ہیں، انہوں نے بھی پاک پیغمبر کے کلمے کو پڑھنا ہوگا۔ جو کتاب میں اپنے پاک پیغمبر کو عطا کروں، اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ یہ عہد و پیمان لے رہے ہیں عالم ارواح کے اندر۔ ابھی تک میرا پاک پیغمبر اس دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی تک میرے پاک پیغمبر کو رب تعالیٰ نے بھیجا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ پہلے ہی عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کی ارواحوں سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ اگر وہ میرا لاڈلا پیغمبر اگر تمہارے دور نبوت میں آ جائے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، ہر نبی نے ایک ہی الفاظ میں بیان دیا، ہر نبی نے اقرار کرتے ہوئے فرمایا، قال اقررتم، ہم نے اقرار کیا ہے اس بات کا کہ آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ اگر تیرا وہ پاک پیغمبر ہمارے دور نبوت میں آ گیا تو ہم اپنی نبوت کا اعلان چھوڑ کر تیرے پاک پیغمبر کی نبوت کو قبول کریں گے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بھی یہی اقرار کیا ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے بھی یہی اقرار کیا ہے، جناب
عیسیٰ روح اللہ نے بھی یہی اقرار کیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش 44,000 انبیاء نے اللہ کے حضور یہی اقرار کیا ہے، اللہ اگر ہمارا دور نبوت ہو، ہماری رسالت کے چرچے ہو، ہماری نبوت عروج پر ہو، ہمارے اور نبوت اتنی عروج پر ہو کہ سارے کے سارے لوگ ہماری نبوت کو تسلیم کرنے والے ہو، لیکن اللہ اگر تیرا وہ پاک پیغمبر ہمارے دور نبوت میں آ جاتا ہے، ہم اپنی نبوت کے اعلان کو چھوڑ کر، ہم اپنے کلمہ توحید کو چھوڑ کر، ہم اپنی رسالت کو چھوڑ کر، ہم اپنی کتاب کے احکامات کو چھوڑ کر تیرے پاک پیغمبر کے کلمے پر بھی ایمان لائیں گے، رسالت پر بھی ایمان لائیں گے، تیرے پاک پیغمبر کو جو تو کتاب عطا کرے گا ربا ہم اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ ابھی تک میرا پیغمبر آیا نہیں ہے، رب نے عہد و پیمان پہلے سے لے لیا ہے، تمام انبیاء سے عہد لے لیا ہے، ربا آدم علیہ السلام آ چکے، انتظار کرتے کرتے چلے گئے، لیکن محبوب مصطفیٰ تشریف نہ لائے، جناب نوح نجی اللہ تشریف لائے، انتظار کرتے کرتے چلے گئے، 950 سال تک انتظار کیا، لیکن مصطفیٰ تشریف نہ لائے، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی پاک پیغمبر کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، بالآخر جناب عیسیٰ روح اللہ آئے، رب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ اعلان کرتے ہوئے جاؤ جس پاک پیغمبر کے لیے میں نے کائنات کو وجود بخشا ہے، جس پاک پیغمبر کے لیے میں نے آسمانوں کو بلندیاں عطا کی ہے، اب میں اپنا وہ رسول بھیجنے لگا ہوں، اعلان کر کے آنا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر خوشخبری سنا دی، لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، جس مصطفیٰ کا رب نے اعلان کرنا تھا، جس محمد عربی کا رب نے اعلان کرنا تھا، میرے بعد مبارک ہو وہ محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، وقت چونکہ مختصر ہے، میں مختصر سے وقت کے اندر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا تشریف لائے، رب تعارف کروا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب دیکھیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب کسی شخص کا تعارف کروایا جاتا ہے، جب کسی کی بات کی جاتی ہے، اس کا نام لینے کے بعد اس کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن خلاق عالم نے جب تذکرہ کیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ چاہیے تو یہ تھا رب تعالی محمد الرسول اللہ کے بعد آقا کے اوصاف بتلاتے، آقا کے کمالات بتلاتے، آقا کے معجزات بتلاتے، آقا کا اخلاق بتلاتے، لیکن رب تعالیٰ نے زاویہ تبدیل کر دیا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ میں نے غور کیا، مجھے سمجھ میں آئی، رب تعالیٰ نے گویا یوں فرما دیا ہے اگر میرے محمد کے اوصاف کے تذکرے کو دیکھنا ہو تو صحابہ کے دروازے پر آ جانا، اگر میرے پیغمبر کے کمالات کو دیکھنا ہو والذین معہ، اس کے ساتھیوں سے پوچھ لینا، میرے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھنا ہو والذین معہ، اس کے ساتھیوں سے پوچھ لینا، میرے پیغمبر کی جوانی کو دیکھنا ہو والذین معہ، اس کے ساتھیوں سے پوچھ لینا، میرے پیغمبر کے وضو کے طریقے کا پوچھنا ہو، سیکھنا ہو والذین معہ، اس کے ساتھیوں سے پوچھ لینا، میرے پیغمبر کی نماز کا طریقہ معلوم کرنا ہو والذین معہ، اس کے ساتھیوں سے پوچھ لینا، میرے پیغمبر کا قیام دیکھنا ہو والذین معہ، اس کے ساتھیوں سے پوچھ لینا، میرے پیغمبر کے رکوع دیکھنے ہو، اس کے ساتھیوں سے پوچھ لینا۔ الغرض میرے پیغمبر کے اوصاف کو، کمالات کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، والذین معہ، جو لوگ میں نے عطا کر دیے ہیں ان سے پوچھ لینا، ان سے
سیکھ لینا۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں پاک پیغمبر کے اوصاف کو کس نے بتایا ہے، پاک پیغمبر کے کمالات کو کس نے بتایا ہے۔ میں پاک پیغمبر کے اخلاق کو دیکھتا ہوں تو بتانے والے صحابہ تھے۔ پاک پیغمبر کے وضو کے طریقے کو پوچھتا ہوں، بتاؤ آقا وضو کیسے کرتے تھے، بتانے والے صحابہ تھے۔ پاک پیغمبر کی نماز کو دیکھتا ہوں، نماز کیسے پڑھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، قیام کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، بتانے والے صحابہ تھے۔ پاک پیغمبر معراج پہ گئے، بتانے والے صحابہ تھے۔ براق پر سواری کی، بتانے والے صحابہ تھے۔ جہاں براق کی نظریں پڑتی تھی وہاں براق کے قدم پڑتے تھے، بتانے والے صحابہ تھے۔ پاک پیغمبر معراج والی رات میں مسجد اقصی گئے، بتانے والے صحابہ تھے۔ امامت کے مصلی پہ رب نے کھڑا کر کے انتظار کرنے والے انبیاء کو صفا میں کھڑا کر کے مصطفیٰ کو امامت پہ کھڑا کر کے بتلایا ہے، رب تعالیٰ نے دیدار کرایا ہے، بتانے والے صحابہ تھے۔ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، پھر عرش معلیٰ پر گئے، بتانے والے صحابہ تھے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، بتانے والے صحابہ تھے۔ تحفہ کیا ملا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ رب العزت نے جب یہ تحفہ پیش کیا، مصطفیٰ نے، آقا نے اللہ کو یہ تحفہ دیا، بتانے والے صحابہ تھے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ رب سے پیغمبر نے لیا، بتانے والے صحابہ تھے۔ آگے چلیے، مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر 13 سالہ زندگی مصطفیٰ نے کیسے گزاری، بتانے والے صحابہ تھے۔ پھر مکہ سے مصطفیٰ نے ہجرت کی، ہجرت کرتے ہوئے مصطفیٰ کا ساتھی کون تھا، بتانے والے صحابہ تھے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کیا، بتانے والے صحابہ تھے۔ غار ثور سے واپسی پر مدینہ میں مصطفیٰ کا استقبال ہوا، بتانے والے صحابہ تھے۔ مدینہ کی سرزمین پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، بتانے والے صحابہ تھے۔ پھر مدینہ کی سرزمین سے بدر کا میدان ہوا، آگ کا میدان ہوا، خندق کا معرکہ لگا، حنین کا معرکہ لگا۔ 27 غزوات میں مصطفیٰ شریک ہوئے، بتانے والے صحابہ تھے۔ پیغمبر کے اخلاق کو